السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. طیب بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک مرتبہ پھر جوائنٹلی ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. کچھ اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی جانب سے ایک آرڈر سامنے آیا ہے اور ان کا تحریر کردہ یہ آرڈر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس آرڈر میں توہین عدالت کی کارروائی کے بارے میں بات کی گئی ہے. وزیر اعظم کے حوالے سے فیڈرل کیبنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ جواب داخل کروائیں. تو کافی ایگریسو جو ہے وہ اس پہ باتیں ہوئی ہیں، اس کو بھی انالائز کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. دوسرا ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں پیش آیا. ایک خاتون کو جو ہے وہ بھرے مجمع میں اس کو قتل کیا گیا. اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ واقعہ کتنا عرصہ پرانا ہو سکتا ہے، یہ اصل میں ایشو ہے کیا، اس کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے. اور پھر سب سے اہم بات، یہ اس طرح سے واقعات کے سدباب کے لیے جو ہے وہ اب تک اقدامات جو ہیں وہ کیا کیے گئے ہیں. اور تیسرا ہمارا موضوع سینٹ الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ ہوگا. تو ان تمام تر تفصیلات پر آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے آرڈر کے اوپر. طیب یہ آرڈر جو جاری ہوا ہے، اس آرڈر پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جی جی جب یہ پہلے عافیہ صدیقی کیس میں جب یہ ایک آرڈر جاری ہوا تو اس فیصلے کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی. اور اس میں ایک تو یہ کہا کہ جناب ہم نے اقدامات کیے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو سکا ہم نے وہ سٹیپس اٹھائے ہیں. اور ساتھ اس آرڈر میں یہ بات بھی کہی گئی جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ دیکھیں آپ کے پاس آپ صرف کیس تک محدود نہیں، آپ کے پاس سو موٹو پاورز کا اختیار نہیں ہے. بالکل. اور دوسرا یہ جو فورن پالیسیز ہوتی ہیں یہ عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ شکایت تھی کہ جس انداز میں اس کیس کو لے کے چلا جا رہا ہے یہ بھی ایک درست طریقہ نہیں ہے. تو اب اس آرڈر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آرڈر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی جانب سے آیا ہے، یہ آرڈر کم اور جو ہے ذاتی آپ سمجھ لیں جذبات فیلنگز وہ زیادہ نظر آتی ہیں. اور بیسیکلی انہوں نے جو ہے اپنا غم و غصہ کا اظہار کیا، ایک قسم کا جذبات میں بہہ گئے. اب آرڈر کی 3 صفحات کا یہ جو آرڈر ہے، اگر ہم اس کی ورڈنگ دیکھیں پڑھیں تو ہمیں اس میں متعدد گرامیٹیکل مسٹیکس نظر آتی ہیں. ہمیں اس میں جج جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جذبات اس کے نہیں ہوتے، لیکن اس میں سارے جذبات نظر آ رہے ہیں، فیلنگز نظر آ رہی ہیں وفاقی حکومت کے خلاف اور وہ سارا کچھ. تو انہوں نے ایک قسم کی چارج شیٹ بنائی ہے بیسیکلی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف، جو کہ بنتی ہی نہیں ہے ان کے خلاف، اور وہ براہ راست اس میں جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں. اور ساتھ ہی مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ کے پاس کوئی پٹیشن آتی ہے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں نا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا اپنے ہی آفس کو کہ آپ اس حوالے سے پٹیشن دائر کریں اور پھر جو ہے ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے وزیر اعظم کے خلاف اور کابینہ کے خلاف. ٹھیک ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا میں نے دیکھا ہے کہ کیا کبھی کسی جج کا وزیر وہ جو آفس ہے، جج کا وزیر آفس ہے یا اس کے جو کلریکل سٹاف ہے، کیا کبھی وہ بھی کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں؟ خود ہی منصف، خود ہی درخواست ڈلواؤ اور اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کریں. اور اس کے مقاصد وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اچھا میں سوری آپ کو تیار روک رہا ہوں، جو بات آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں پورا پیرا میں پڑھ دیتا ہوں. بالکل. وہ پیرا یہ ہے کہ آفس از ڈائریکٹڈ ٹو انیشیٹ اے کنٹمپٹ پٹیشن اکارڈنگلی in which all the members of the federal government will be respondents. The replies of all the ministers, including the Prime Minister, shall be filed within 2 weeks from today. Released on 1st 9/2025.
تو یہ ہے وہ پیراگراف جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں بالکل کہ آفس کو ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہی مجھے بتائیں آفس کب سے انیشیٹ کرنے لگا؟ بات یہ ہے، اور اس میں توہین عدالت کون سی ہے؟ اس میں توہین عدالت ہوگی ہے، اور کون سا وزیر اعظم نے اس میں توہین عدالت کر لی ہے؟ اگر مقدمہ آپ کے پاس نہیں لگا تو سنا ہے کہ آپ تو چھٹیوں پہ جا رہی ہیں، اور چھٹیوں کا معاملہ تھا اور چیزیں آج تھیں میرے خیال میں فرسٹ ڈے تھا ان کا چھٹیوں کا، تو اس وجہ سے میٹر جو ہے وہ دوسرے بینچز میں اگر چلا گیا یا آپ سے لے لیا گیا تو وہ تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے نا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا انتظامی معاملہ ہے نا، وہ تو چیف جسٹس اور اس کے ساتھ نیچے جو انتظامی کمیٹی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اس میں آپ وزیر اعظم کو دوش دیں، وزیر اعظم پہ توہین عدالت کر رہا ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس معاملے پر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی یا کوئی سماعت نہیں کی۔ اب کیونکہ وفاقی عدالت جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ جس طریقے سے یہ موصوف جو ہے وہ سماعت چلا رہے تھے، ان کے آرڈر سے ہی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ کیسے اس کو سماعت چلا رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ اپیل دائر کر دی۔ اب وہ تو سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں، اب سپریم کورٹ تو اپنی مرضی سے لگائے گی نا اس کو، یہ تو نہیں ہے کہ سردار اعجاز اسحاق کی خواہشات کے اوپر وہ معاملات فکس ہو گئے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی اگر آپ اس پورے معاملے کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ وہی سردار اعجاز اسحاق صاحب ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو میرے سامنے پیش کرو، نہیں پیش ہوا تو پھر اس کے کہا کہ اپنی لا کلرک کو بھیج دیا عمران خان سے ملاقات اور بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کے لیے، مشال یوسف زئی والے کیس کے اندر، یہ وہی ہے نا، چیک کریں چیک سہولیات کریں، مل رہی ہیں یا ٹھیک ہے نا۔ نہیں۔ تو یہ وہی جج ہیں، تو ان کو وہ 26ویں ترمیم سے بھی مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی ہدف تنقید بنا رہے ہیں، اور پھر ان سے وہ جو ابھی حالانکہ 26ویں ترمیم پینڈنگ بھی ہے سپریم پینڈنگ کورٹ بھی کی ہے، طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی کہیں پہ انہوں نے 26ویں ترمیم پہ کمنٹ بھی کیے تھے، یہ تھے یعنی کہ دوسرے دوستوں محسن اختر کیانی شاید صاحب جیسے تھے، محسن کیانی ٹھیک صاحب ہے، نے کسی بار کے ایونٹ بار پہ کے شاید ایونٹ یہ میں۔ بات کہی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ان سے یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس باہر سے کیوں آئے، پٹیشنر اس میں بنے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ تبادلہ جو ہوا اس میں سینیارٹی میں جو ہے ہمیں کیوں نہیں رکھا گیا، ہم زیادہ سینئر ہیں، وہ سینئر کیوں بنے، تو ان کے اپنے اعتراضات ہیں، اپنا ایک چپکلش ہے، اور جس کا اب یہ ملبہ جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم کو میں فکس کروں یا کابینہ کے ممبران کو فکس کروں۔ تو یہ بیسیکلی یہ کیس جو ہے وہ جوڈیشیل کم اور پرسنل زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اعتراض تھا جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کا، وہ دراصل اپنے چیف جسٹس رفیع ڈوگر صاحب کے ساتھ تھا، بالکل، اور اسی کے اوپر ہی وہ جو ہے وہ کمنٹ کیا جانا چاہیے تھا، تو اس طرف چلے اور گئے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، متعدد انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس سردار جو ہے وہ سرفراز ڈوگر کے خلاف کتنے انہوں نے جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے۔ ہر مہینے 2 مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیس کوئی ہوتا ہے، اس میں فیصلہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف لکھ ڈالتے ہیں، تو اب وہ اتنے فیصلے لکھ چکے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ چلو بھئی ہم وزیر اعظم کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ انیشیٹ کر دیں، تو یہ بیسیکلی وہ ایک میٹر ہے۔ اچھا، تو یہ ایک اور ایشو خاصا اہم ہے، اور وہ معاملہ کیونکہ ابھی جب یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو گنتی کا جو پروسیس ہے سینٹ الیکشن کا وہ جاری ہے۔ بالکل، یہ تنقید علی امین گنڈا پور کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے اوپر بہرحال ہوئی، اور وہ کافی ویلڈ تنقید تھی کہ جو ورکر تھا اس کو محروم رکھا گیا ٹکٹ سے، بالکل، اور جو پیسے والے افریدی صاحب کا نام بار بار آ رہا مرزا ہے افریدی، کہ بھائی مرزا افریدی کو آپ نے جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا، تو جو ریئل جو جینون ورکرز تھے اس کو محروم رکھا گیا۔ لیکن ایک کنٹروورسی یہ ضرور ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے خط لکھا ہے، اور وہ خط منظر عام پہ آیا ہے جس میں چیف جسٹس بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیونکہ اوت تو ہو چکا ہے لیکن اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے کیا کوئی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت آ سکتی ہے؟ ہم تو انتظار میں ہیں کہ یہ جلدی پٹیشن دائر کریں، اور پی ٹی آئی سے کی جانب سے پٹیشن ہے، اور ایز سون ایز پاسبل ہے، بے شک اسپیکر خود پٹیشنر بن جائے۔ پہلے بھی جو ہے وہ ایک میٹر میں اسپیکر کے پی کے جو ہے وہ پٹیشنر بنے رہے ہیں، یاد ہوگا آپ کو الیکشن والے میٹر پہ، تو ہم تو کہتے ہیں یہ پٹیشن جلدی لے کے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ رانگ ڈوئنگز کس سائڈ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو رانگ ڈوئنگز جو ہے وہ تو تحریک انصاف کی جانب سے اور انہی کی اپنی جانب سے خود اسپیکر کی جانب سے ہوئی ہیں۔ اسپیکر نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، الیکشن کمیشن کے جو آرڈر تھے اور الیکشن کمیشن کے جو خطوط تھے وہ بھی نہیں کیا کہ الیکٹورل کالج پورا کرنا ہے، یہ 30 مخصوص
नशिस्तें, अब देखें स्पीकर जो होता है ना वो कस्टोडियन होता है, ठीक है, और उस जब वो स्पीकर है तो उसकी नज़र में चाहे वो पीटीआई का मेंबर है, चाहे वो जेयूआई का मेंबर है, चाहे वो पीपी का है, चाहे वो नून का है, चाहे वो किसी भी जमात से है, वो उसका कस्टोडियन है, उन सब का कस्टोडियन है, जो भाई लाभ बात है, जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी कुछ भी कर लें, इन 30 से तो मैं हलफ नहीं लेता। अब बरह रास्त उसने इनकार नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल किए गए, ठीक है। तो फिर इलेक्शन कमीशन की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सेनेट इलेक्शन का इनकाद कराना, तो उन्होंने जब तारीख दे दी और सारा कुछ था, तो पता चला कि जी मखसूस नशिस्तों से जो है वो जो अरकान है उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो स्पीकर को पाबंद किया। वो कहा कि जी मैं बुला नहीं सकता, जब अच्छा नहीं बुला सकते तो फिर जो बुलाने का इख्तियार है इजलास असम्बली का, उस हवाले से उन्होंने गवर्नर को भी ख़त लिखा, साथ जो है वो सीएम अली अमीन गंडापुर को भी खत लिखा और कहा कि आप समरी भेजें और गवर्नर इजलास बुलाए और ये सारा कुछ करे। तो इजलास तो बुला लिया गया। अब जब इजलास बुला लिया गया तो उसका एजेंडा मुझे नहीं पता कि उसमें ना ही कोई कानून साजी होनी थी, ना ही उसमें कोई और, एक ही वन नुक्ती एजेंडा था कि मखसूस नशिस्तों की जो 30 खवातीन है उनसे ओथ लिया जाए। अब उसमें चाहे कोई और मेंबर आए ना आए, कम से कम वो जो 30-29 मेंबरान थे जिनसे हलफ, वो तो मौजूद थे ना, उनसे हलफ ले और जान बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड पूरा करें। लेकिन नहीं जी, अभी वो तिलावत हो रही है और तिलावत में किसी ने इन्हीं पीटीआई की किसी रुकन ने, हुकूमती अरकान ने कहा जी कोरम पूरा नहीं है, और उस कोरम का बहाना बना के स्पीकर ने इजलास ही मुलतवी कर दिया 24 तक के लिए। 21 को वो है, चलो भी अगर तुझे इतना है तो आप कह देते कि मैं 21 सुबह के लिए इजलास वो कर रहा हूं ताकि 9 बजे हलफ की तकरीब हो जाए, तो फिर भी इसको जस्टिफाई कर सकता था खुद को, वो भी नहीं किया, 24 तक के लिए चला गया। पीछे पूरा एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि ये मखसूस नशिस्तों वाले अरकान जो है ये हलफ ना ले सकें, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो, और ताकि उनको पता है कि ये जिनको मखसूस नशिस्तें मिली हैं उसमें पीटीआई को तो मिली नहीं है, ये हमारे मुखालिफ वोट जाएंगे। तो ये उस पूरी एक इलेक्शन कैंपेन के तौर के ऊपर इस पूरे मैटर्स को जो है वो देख रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को तो परे रखा, प्रोसीजर के अंदर छुप कर जो है इन्होंने आइन शिकनी की है। मेरे नज़दीक इन्होंने जो है वो अदालत के फैसलों की तौहीन की है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। तो अब जब इन्होंने खत लिख दिया है तो मैं तो कहता हूं खत क्या, ये तो पिटीशन लेके आए ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आ जाए 184(3) के तहत आएगी, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लगेगी ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देख लेगा कि क्या चीज दुरुस्त है क्या गलत है, क्या प्रोसीजर अहमियत रखते हैं या फिर कानून और आइन अहमियत रखता है। अच्छा, तो ये आखिर में ये बताएं, बलूचिस्तान का जो वाकया इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पे खासी जो है वो मामला ज़ेर बहस है। जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उनकी एक स्टेटमेंट भी मंजराम के ऊपर आई है जो उस वक्त टीवी चैनल से रिपोर्ट कर रहा है। उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों मर्द और ख़ातून हैं, इनका कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था आपस में। अभी जियो न्यूज़ पे ये स्टोरी भी बाकायदा चली है उनको कोट करके कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये बात कही है। ये वाकया मंजरेआम के ऊपर कैसे आया, क्या लगता है आपको, ये कितना अर्सा पुराना वाकया हो सकता है या बिल्कुल लेटेस्ट है, इस पे एग्जैक्ट कहानी क्या है? सर एग्जैक्ट कहानी जो है, ये दो कबीले हैं, क्वेटा के नवही इलाका है, डिगार, ठीक है, डगार भी कहते हैं, डिगार भी कहते हैं, संजीदी डिगार, ठीक है ना, वहाँ का ये वाक़या है। और उसमें एक सुलेमान कबीला है और एक सतकज़ई कबीला है। ख़ातून सतकज़ई कबीले से थी, शीतल बानो दोनों नाम उसके इस्तेमाल हैं, या शीतल भी कहते थे, बानो भी कहते थे। दूसरी साइड पे जो है वो लड़का जो है एहसानुल्लाह भी उसका है, सना भी नाम है, सनाउल्लाह एहसानुल्लाह, यानी कि इस टाइप के दो, यानी कि दो नाम है उसके, या उनके एक जो कॉमन नाम होता है, एक जो ओरिजिनल नाम होता है। तो इन दोनों का कोई अफेयर्स तो था, ठीक है। अभी ये हक़ाइक़ सामने नहीं, कुछ कह रहे थे कि वो लड़की जो कुरान लेके गई उसने कहा हमने निकाह किया है, अच्छा। अब वो लड़की कहते हैं पहले से शादीशुदा थी, वो लड़का भी शादीशुदा था, कोई नया नवब्याता जोड़ा नहीं था। वो तो नज़र भी आ रहा है कि ख़ातून भी कोई वो ख़ातून थी, कोई लड़की या वो नहीं थी, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जो आपने कहा वाक़या है बहुत पुराना, अच्छा। यूँ कि कम से कम 40-45 दिन। अब बकर ईद को कितने दिन हो गए आप समझ सकते हैं। बकर ईद से 3 दिन पहले का ये सानिया रूनमा हुआ, और उसमें पहले भी कहते हैं कि कोई था कि इन लोगों को ये लोग ईद पे आए या जो भी था, तो वहाँ से फिर मामला बढ़ा, और इसमें एक सरदार जो है सतकज़ई कबीले का, उसी का फैसला था बेसिकली। तो इसका सुलेमान कबीला या लड़के का कबीला इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बरह रास्त या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो इन्वॉल्व नहीं है। सतकज़ई कबीले की खातून थी तो इज़्ज़त वो
انہوں نے اپنی وہ کہا کہ ہماری عزت کا معاملہ ہے یا جو بھی تھا، تو لڑکا بھی اسی قبیلے کے پاس سے ہی انہوں نے اریسٹ کیا یا پکڑا یا جو بھی ترتیب تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ عید کے 3 دن پہلے جو ہے شیر باز ستکزئی، چیف آف ستکزئی ٹرائب کے جو سردار ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ صادر کیا اور سنسار کرنے کا، مارنے کا یہ فیصلہ تھا۔ لیکن ابھی چونکہ حقائق وہ دیکھیں، اب سردار کے خلاف تو کسی کی جرت نہیں ہے نا منہ کھولنے کی۔ حقائق یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ جو خاتون تھی، وہ خاتون نے اس کو قرآن اس کے پاس تھا، تو اس نے کہا سردار ہم نے تو نکاح کیا ہے یا یہ، تو آپ جو ہمیں سنسار کرنے کی یا قتل کرنے کی وہ کر رہی ہیں، تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، ہم نے تو شرعی کام کیا ہے۔ تو یہ بھی باتیں سامنے آئی۔ لیکن ابھی جو اب گرفتار بھی ہو گئے، 20 بندے گرفتار ہو گئے، وہ سردار جو ہیں شیر باز ستکزئی وہ بھی گرفتار ہیں۔ لیکن جو ہے وہ جو اپنا سرفراز اپنا کیا نام بگٹی صاحب نے انہوں نے جو وہ پریس کانفرنس کی آج اس ثانیے پہ واقعے پہ، تو اس کی پریس کانفرنس سے یہ چیز انہوں نے یہ چیز کہا کہ میں بلیمنگ وکٹم نہیں، یا وکٹمز کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ جو ہے ان کا یہ شادی شدہ نہیں تھے، ان کی آپس میں شادی نہیں تھی۔ ہاں وہ لڑکی بھی پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے بھی بچے تھے، اور جو لڑکا قتل ہوا اس کے بھی بچے تھے، اور ان کا آپس میں یہ معاملہ افیئرس تھا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس میں چونکہ دیکھیں یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے، بلاول بھٹو زرداری نے کہا، یا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی کی خواتین کے حوالے سے بڑی ایک واضح وہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی اور اس کو ٹیسٹ کیس کے اوپر دیکھا جائے گا۔ تو یہ کیس جو ہے وہ بلوچستان حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آیا یہ اسی طریقے سے تفتیش اور تحقیق اور اسی طریقے خامیاں ڈال کے جو، کیونکہ ملزمان بڑے پاورفل ہیں نا، اب وہ چیف ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی سردار ہیں وہ سارے اس کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں، شیر باز ستکزئی کے، جی اس کی چادر 4 دیواری کیوں وہ کر دی، یہ کر دیا، وہ ایک لڑکی قتل ہو گئی، سب کے سامنے قتل ہو گئی، کسی کی غیرت نہیں۔ یہ صرف ایک خاتون ہی مرڈر ہوئی ہے؟ لڑکا بھی مرڈر ہوا، دونوں کو لڑکے کے اوپر ذرا بات کم ہو رہی ہے، لڑکے پہ بات کم ہو رہی ہے، لڑکی پہ زیادہ ہو رہی ہے، تو دونوں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اور جس اندوناک واقع، اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹ ہے جرگو کے فیصلے کے خلاف، غیرت کے نام پر قانونی حیثیت نہیں۔ اچھا یہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا، کلنگ ان دی نیم آف آنر، اس پہ مجھے یاد پڑتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک ججمنٹ دیا تھا، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اصطلاح جو ٹرم یوز ہوتی ہے یہ ٹرم ہی غلط ہے، کہ کلنگ ان دی نیم آف آنر جو ہے یہ ورڈ جو ہے، یعنی کسی کو غیرت کے اوپر، نام کے اوپر قتل کرنا جو ہے، یہ لفظ ہی درست نہیں ہے، اس کو استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل وہیں پہ میرے خیال میں گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے شاید یہ بھی قبل از وقت تھا، قبل از وقت شاید کیس کو کمزور کرنے کی بھی کوشش ہو، شاید اس طرح کی میں کہہ رہا ہوں ان پہ بہت دباؤ ہے، سارے سردار تمندار اکٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں انفارچونیٹلی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ بلوچ سماج کے اندر ایک کول دے کے بلوچ جو ہے وہ اپنے آپ کی گردن اٹھوا دے، کول سے نہیں مکرتے تھے۔ یہ سردار جو گرفتار ہوا ہے اس نے پہلے کول میں کچھ اور کہا، پھر مکرا، پھر مکر گیا، پھر کہا کہ نہیں، پہلے ان کو کہا جلا وطن کر دو۔ اب جلا وطن ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی علاقہ چھوڑ جائیں، قبیلہ بدر کر دو، علاقہ چھوڑ دو، وہ ایک الگ بات تھی۔ لیکن بعد میں جب لڑکی نے کہا کہ تو قرآن لے کے آیا، اس کو کہا کہ آپ یہ جو سزا دے رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اس کو مار دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ پورے بلوچستان کے سردار اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پورا بلوچ سماج جو ہے وہ اپنی پستی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور سارے سردار جو ہیں اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بڑا پریشر ہے بلوچستان میں، آپ ایک ایک سردار کی کہانی اٹھا کے دیکھ لیں، غریبوں، ندار، یتیموں، خواتینوں کی زمینوں کے اوپر قبضے جو ہے انہوں نے جما کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو سردار ہوتا ہے وہ مائی باپ سمجھا جاتا ہے، اس کو ماں اور باپ سے بھی زیادہ وہاں کے لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر انہیں سرداروں کو ہی پھر ہماری جو پالیٹکس میں لایا جاتا ہے، پھر وہ مسائل آپ کو پتہ ہے، پھر یہ بڑی لمبی اس کی ہسٹری ہے۔ بہرحال تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔